ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تو کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہو۔ ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولوں کا باپ، لہب شولوں والا۔ کیا مطلب؟ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخسار تھے شولوں کی طرح چمکا کرتے، اتنا خوبصورت تھا، لال سرخ رنگ تھا، خوبصورت آدمی۔ عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی 2 اینٹیں سونے کی تھی، اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکے کا، لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بے ادب ہے، سب سے زیادہ ناراض ہی اسی سے۔ ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر، ڈر گیا، کہنے لگا میں نے نہیں جانا، مکے میں رہ گیا، نہ گیا جہاد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا۔ لوگوں نے بڑا اس کو لان تان کیا، لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ 4-5 بندے لے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، پیچھے رہ گیا۔ لوگ کہنے لگے بچ گیا، لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود، ریشے۔ اس کے بچوں نے لے جا کے ابو لہب کو پیچھے ایک حویلی تھی مکے کے باہر، اس میں بند کر دی، چیختا تھا، چلاتا تھا۔ میں بد دعا نہیں دیتا، پر اگر کلیجہ پھاڑ کے دیکھو تو دل بڑا زخمی ہے۔ میری حیات کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی بکھرے، اللہ کرے اسی طرح تو بھی روئے جس طرح آج اس دھرنے میں شہید ہونے والے کی ماں روئی۔ اللہ کرے میری حیات کو ٹکڑوں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے جب تیری ممات بھی بکھرے، بد دعا ہے تمہارے لیے، بد دعا ہے تمہارے لیے، جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی۔ بند کر دیا اس کو لے جا کے وہاں پیچھے، اور جب اس کو بند کر دیا کمرے میں تو چلاتا تھا، چیختا تھا، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی پانی پلاؤ۔ دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب، اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ چوک میں لاش پڑی تھی، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ چوک میں لاش پڑی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، چوک میں پڑی ہوئی ہے، کوئی قریب نہیں جاتا۔ اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا، شرم کرو۔ ایک ملازم کو پیسے دیے اس کے بیٹے نے، کہا گڑھا کھودو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو۔ ایک گڑھا کھودا مکے کی گلی میں اور رسی کے ساتھ پکڑ کر، رسی کے ساتھ باندھ کر اس کی ٹانگ کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا۔ ابو لہب مکے کا سردار تھا، پر جانے کہاں مردود دفن ہے۔ لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ، میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی نعتیں سناتے ہیں۔ جا کے دیکھو تو صحیح منظر کتنا بدل گیا۔ اور جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اٹھا تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی چیخ نکل گئی، اور ڈاکٹر اقبال رونے لگے، اور قائد اعظم تڑپنے لگے، منتیں کرتے تھے محمد علی جناح کہ یارو تھوڑے پیچھے تو ہٹو، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ذرا اسے کندھا دے لوں، ذرا پیچھے تو۔ محمد علی جناح جیسے لوگ تڑپتے تھے، اور جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ باندھے، کہنے لگاؤ دوستو اقبال پہ تھوڑا رحم کھاؤ، اسے میرے ہاتھوں پہ رکھو، قبر میں اتار دیتا، اسے میرے ہاتھوں قوت عشق سے ہر پست کو کر دے، دور میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے فاتون تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال کہنے لگے دیکھو میں شعر لکھتا رہا، اور یہ لوہاراں دا منڈا نمبر لے گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ، ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہے تو منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہا ہے۔ کچھ لوگ نقلیں اتارتے ہیں، اور بزرگوں کی نقل اتارنا اور بزرگوں کی توہین کرنا یہ رب کو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے۔ توہین کے انداز میں نقل اتارنا، تو کہتے ہیں منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہے تھے، میرے حبیب نے فرمایا نہ ایسے کر، بڑے میٹھے انداز، کیوں اپنے منہ کو بگاڑ رہا، نہ کر۔ کہنے لگا جی
है ही ऐसा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं करीब बैठा था, हुजूर मुस्कुरा रहे और ना कर ऐसे। कहने लगा जी ये मेरा मुंह है ही ऐसा। फरमाते मैं देख रहा था हुजूर के चेहरे का रंग बदला, आंखों में जलाल आया। तो मैं अच्छा जा फिर ऐसा ही हो जाए, जा फिर ऐसा ही हो जाए। कहते हैं मैंने देखा उस आदमी का मुंह बिगड़ गया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं वो रोया करता था मदीने की गलियों में और कहता था कोई मुझे माफी ले दो, लेकिन गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता, गिरा जो उनकी निगाह से कभी संभल नहीं सकता। कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा काम ना करे, कोई भी, जिससे हदीसे सही में मौजूद है बनी इसराइल के एक शख्स ने अपनी माँ से बद्दुआ ली थी और आबिद जाहिद था, लेकिन माँ का नाफरमान था। तो अम्मा ने कहा जा मरने से पहले तो आजमाइश में मुब्तला हो जाए। रब की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए। तो मरने से पहले पहले ऐसी आजमाइश में डाल गया कि एक बुरी औरत ने इल्जाम लगा दिया, लगा इल्जाम, लेकिन जमाने में रुसवाई चारों जानिब हो गई। तो लोग आके कहते थे तेरे साथ क्या बना? कहते कुछ भी नहीं, मेरी अम्मा ने मेरे लिए बद्दुआ की थी, उसका रंग देख रहा हूं। क्यों मैंने सताया अपनी माँ को? तौबा कर, दुआएं लिया करें जिंदगी में। बद्दुआओं वाले काम हम तो 1 मिनट लगाते हैं बद्दुआ लेने में, 1 मिनट लगाते, 1 मिनट। एक मैं बुजुर्गों का पढ़ रहा था एक दफा अखबार में, तो उनकी आंखें काली हो गई, अंदर से काली हो गई, बेचारे नाबीना हो गए। किसी ने उनसे कहा कि हुआ क्या? तो कहने लगे एक शरारती लड़के ने मेरे आगे खड़े होकर 2-3 दफा रेस दी तो धुआं मेरे मुंह पे पड़ा, तो वो आंखों के अंदर घुस गया है, बड़े इलाज कराए, लेकिन उसकी शरारत थी ना। तो वो कहते हैं मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह करे तुझे भी कभी ये मामला हो, तुझे पता चले। हम नहीं, बाज ही नहीं आते, हम किसी को तकलीफ देने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देते। मेरे अजीजों याद रखो, ढूंढा करो कहां कहां किस किस को सता बैठे, किस किस की तौहीन कर बैठे, कहां कहां हमने लोगों के बद्दुआएं इकट्ठी की। बद्दुआएं पीछा करती हैं, जिस तरह दुआ पीछा करती है बद्दुआ भी पीछा करती है, वो पीछे पीछे चलती है, वो ताड़ती है। उतबा ने मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर उसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह थूकने की नापाक जसारत की। मेरे हबीब ने दुआ फरमाई, या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्ब, अल्लाह इस पर दरिंदा मुसल्लत कर दे। अबू लहब का बेटा था, रात को जब सोता था तो अबू लहब 2-4 बंदों को मुआवजा दे के खड़ा करता था कि नेज़े लेके खड़े हो जाओ, मेरे बेटे के करीब कोई ना आए। तवज्जो है आपकी? नेज़े लेके खड़े हो जाओ। लोग कहते तू उन्हें नबी भी नहीं मानता और बात हर एक मानता है, पैगंबर भी नहीं मानता। तो उनके जुमले कहने लगा मैं मानू ना मानू बात अलग है, लेकिन मेरा तजर्बा है, जो उसके मुंह से निकल जाता है वो हो जाता है, जो उनकी जुबान अतहर से निकल जाता है वो। एक सफर पे जा रहे थे, कयाम करना था, सोना था, 4 पहियां लगी चारों जानब, तो बीच में अबू लहब ने अपने बेटे की 4 पाई लगाई, बीच में। जाग रहे हैं आप लोग? इर्द गिर्द दूसरे लोग सोए बीच में, और लोग कहने लगे तू पागल हो गया है, अगर कोई शेर आएगा तो बाकियों को नहीं काटेगा, सिर्फ इसको काटेगा। कहने लगा बद्दुआ तो इसके लिए हुई है, दुआए ज़रर तो इसको मिली है, इसी पे मुसल्लत होगा। शेर आया रात के अंधेरे में, लोग थके हुए थे, एक बंदा जाग रहा था, वो कहता है उसने सबके मुंह सूंघे, लेकिन किसी को उसने तकलीफ, किसी को तकलीफ, सूंघते सूंघते उतबा तक आया। और लफ्जों का फर्क देखिएगा, आया है, चीरा है, फाड़ा है, टुकड़े किए, हिस्से बखरे किए, लेकिन एक बोटी भी नहीं खाई, मार दिया, चेहरा बिगाड़ दिया, वजूद काट दिया, चला गया कत्ल करके, खाया नहीं, एक लुकमा भी उसके वजूद। भाई दरिंदे फाड़ने आते हैं कि खाने आते हैं? वो खाया नहीं, फाड़ कर चला गया। लोग सवेरे पूछने लगे सहाबा से कि माजरा क्या है? तो गया सहाबा ज़ुबान हाल से कह रहे थे गुस्ताख का गोश्त गंदा होता है, जानवर भी नहीं खाया करते, गंदा होता है, यह है मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, वो रहम पाने के काबिल नहीं है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से अगर कभी किसी शख्स के लिए ऐसा जुमला निकल गया तो फिर उसने भी उसका पीछा किया, लेकिन मेरे हबीब ने दुआएं ही दी हैं। उम्मे हराम
یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھر آئیں، تو حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے، محبوب سفر تھا، تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نیند کی طرف توجہ ہے حضور کی، کہتے میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں محبوب میرے گھر میں آرام کرنے لگے، کہتی ہم سارے نظارے دینے لگے، دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بسترے بھی نور علی نور ہو گئے، ہمارا گھر بھی چمک گیا، روشنی پھیل گئی، کہتے ہیں حضور سوئے جب اٹھے نا تو مسکرا رہے تھے، حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا، کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا، ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتیاں، دور دور علاقوں میں بنتی تھی، اور اگر بنتی بھی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد نہیں جاتے تھے، مجاہد خشکیوں کے رستے جایا کرتے تھے۔ بی بی کہتی ہے حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سوتے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کے بھی کافروں کے خلاف جہاد کرے گی، دریاؤں میں بھی، اقبال نے کہا نا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم، کشتیوں میں بھی جہاد کرے گی میں نے دیکھا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے فٹافٹ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان میں، حضور مجھے بھی ان میں، حضور ذرا جلدی جلدی، دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، میں نے بھی آگے بڑھ کے کہا حضور تھوڑی خیر ادھر، حضور مجھے بھی شامل کر دے، کہتے پہلے بوڑھی تھی، نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہا یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دے۔ اب فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا، کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا، مجھے لوگ کہتے تو نے مرنا کب ہے، میں نے کہا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہو جاتا، جب تک کشتی والا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی، فرمایا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا، تو پھر بابے کو کہنے دو نا عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئی شور، اور بلے شاہ ایسا نہیں مرنا، گالی مکی بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے، مر گیا ہی کوئی اور تبارت شاہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، بات ہی ختم کر دی، او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے کامل پیر اونا دے باہو قبر جنہ دی جیوے، فرمایا میں نہیں مرتی، حضرت اسرائیل نہیں آتے وہ چھو کے گزرے گئے، کہتی بہنیں بھی چلی گئیں، بھائی بھی چلے گئے، خامد بھی چلا گیا، بچے بھی کئی گئے، اور میں اسی حالت میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، حضرت عمر کا وصال ہوا، حضرت عثمان کا، گن رہے ہیں آپ لوگ، حضرت ابو بکر کے 2.25 سال، حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیش 10 سال، حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11 سال، کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتی ہیں کوئی، پھر حضرت علی کے 4.5 سال، بی بی کہتی ہے میں تر و تازہ تندرست لوگ پہتے ہو، بی بی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے، تو کب جائے گی؟ تو میں کہتی ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، میں کیسے جاؤں، ابھی جہاد ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا، حضرت امیر معاویہ کا دور آیا اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا، کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیویوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے، کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی، درود بھی پڑھتی رہی اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی۔ کہتے میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی، تو بوڑھی ہے، تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی، مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں، مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے، جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا سلیکٹ، مجھے حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کی دعا، فرماتی ہیں میں کشتی میں بھی بیٹھی، جہاد بھی کیا، اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا، تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی، کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے، میرے محبوب نے جس کو دعا دے دی، میرے رسول کریم نے جس کے لیے دعا کر دی۔ دوسرا درجہ والد کا، اگرچہ رسول پاک علیہ السلام کے والد گرامی
آپ کی ولادت سے قبل تشریف لے گئے تھے، لیکن میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو طالب کے ساتھ جو رویہ رکھا اور پھر حضرت عباس کے ساتھ جو رویہ رکھا، پتہ کیا حال تھا؟ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے غربت تھی تو مجھے جناب ابو طالب نے پالا، ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب علی المرتضیٰ کی والدہ ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری بڑی خدمت کی، مجھے گھر میں رکھا، پیار سے رکھا۔ میرے والد اور والدہ کے وصال کے بعد، چچا کے جانے، دادا کے جانے کے بعد چچا اور چچی نے پالا اور اس گھر کو ایک مکمل ماحول فراہم کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جناب ابو طالب پہ غربت آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جاتے تھے اور وہاں سے جو اجرت لے کے آتے تھے سیدھی لا کے چچا کی ہتھیلی پہ رکھتے تھے، چچا کی ہتھیلی پہ رکھتے اور فرماتے تھے کہ چچا آپ اپنے مصارف کے لیے اس کو خرچ کر سکتے ہیں، یہ عالم۔ اور پھر چچا نے بھی تو کمال کر دی نا، پھر اس چچا نے بھی تو کمال کر دی نا، سارے لوگ کٹھے ہو کے آ گئے نا حضرت ابو طالب کے پاس اور آ کے کہا کہ جناب اپنے بھتیجے کو منع کیجیے ورنہ ساری برادری آپ کی مخالفت کرے گی، حد ہو گئی، اب حد ہو گئی، اب ساری ان سے کہیے کہ انہیں دولت چاہیے یا عرب کی کوئی خوبصورت عورت چاہیے یا معاذ اللہ کوئی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ یا تو تبلیغ چھوڑ دے، یا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے آپ بتلائیں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ چاند رکھیں، دوسرے پہ سورج رکھیں، پھر بھی میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہی رہوں گا، میں تو اس دعوے سے باز نہیں آؤں گا۔ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے پھر میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس آدمی کا بڑا سہارا ہو نا، بڑا، وہ جب کہتا ہے نا نہیں، بندہ کی نا کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، وہ ایک دو چار لوگوں کو کام کہتے ہیں، پھر انہیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی سے میری امید وابستہ ہے، وہ کبھی نہیں جائے گا۔ جب ابو طالب نے کہا نا کہ میں پھر بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اللہ کے حبیب اٹھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آنسو ہے، گویا حضور فرما رہے ہیں کہ چچا باپ کلفت بھائی کی نہیں کرتا جائیداد کے تنازع میں جتنی بھتیجے اٹھ کے کرتے۔ جناب ابو طالب نے دیکھا کہ رسول پاک نے رخ پھیرا، آنکھوں میں آنسو ہے، چچا تیری مرضی، یہ لفظ کہے کہ حضور کی آنکھیں بھر آئی۔ جناب ابو طالب بوڑھے آدمی تھے، اٹھے، پیچھے دوڑے، حضور کو کندھے سے پکڑا، کھینچ کے رخ اپنی طرف کیا، سینے سے لگایا اور کہا بھتیجے جا، جو تیرے دل میں آتا ہے کر، خوشی ہو یا غم ہو، کوئی ساتھ دے نہ دے، تیرا چاچا ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا رہے گا، جا تجھے اجازت ہے، جو تیرے دل میں ہے۔ میرے دوستو، بحیثیت ایک سربراہ خاندان کا اب ان رشتوں کا تقدس، اور پھر جب جناب ابو طالب کا وصال ہوا اور جناب خطیۃ الکبریٰ بھی اسی سال میں گئی تو عام الحزن کہا یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا سال۔ رشتوں کا تقدس جو نبی پاک علیہ السلام کے آنے پہ قائم ہوا، قبل اس کے انسانیت اس سے آشنا نہ تھی۔ رشتوں کو جو محبت اور خلوص کا رنگ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، دنیا کے کسی قانون میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ علیہ کے پاس نے ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی، تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا، تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ بھائی تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو، یہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے، اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں، کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے، ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں، سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات، سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں، لیکن کوئی شے پاس، تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کون دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں، تو یتیم بچہ ہے، کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جاؤ۔ بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی،
नौकरी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी, हुजूर की बारगाह में। ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफ्ती बना दें। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहाँ भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में एक दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी, या अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस भी मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। ਹੁਣ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूँ आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, वो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें, रख ले चारा डालेंगे। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता, हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना, तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके असनैन की ड्यूटी करता है, वहाँ भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तार फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियाँ सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हज़रत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजान वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल देना, वो कहते जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं, तो ये माजरा क्या है। पीछे से उठ के आए, तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे, और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू। रो पड़ा, कहने लगा सोनिया जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ, तो इधर ही रहूँगा। उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो, सही हो जाएगी, बीमार है बच्ची।
تو یہ نشے والی چیز ہے, اس کو تیار کر کے دو, تھوڑا نشہ ہے. اگرچہ بعض, میں نے شروع میں کہا, بعض لوگ مریض کو, سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں. محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے, لیکن اس نے کہا جی میرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا, میری طرف. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے, کبھی ناپاک چیز میں بھی, کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے. شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے, شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے. تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی, تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے, شراب ہے, تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی. نہ آؤ ان چیزوں پہ, نہ اپنے ایمان کو خرابی دو, اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی. اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے, لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں, کار بھی چلاتے رہتے ہیں, کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے, نشہ نہیں لاتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار, زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی. تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز, یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا. فرمایا 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والوں جب تک سچی توبہ نہ کرے. یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان, درباروں پہ, مزاروں پہ, اور سجادہ نشینوں تمہیں زمین نگل جائے, آسمان تمہیں لے اڑے, تم پر قہر نازل ہو, تم نے باپ دفن کر کے تو وہاں نشے کا اڈا بنا لیا, ماؤں سے بیٹے چھیننے لگے ہو, عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو, سہاگ مارنے لگے ہو, بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو, نشہ بیچتے ہو درباروں اور مزاروں پہ. یہ تماشا لگ گیا. کیسے کروں یہ بات, پر کرنی پڑ رہی ہے, مجبوری ہے, یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا. بند کر دے وہ دربار, ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بات ریکارڈ ہو رہی ہے. جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے, وہ سجادہ نشین کا ڈیرا نہیں, وہ گند کا اڈا ہے. وہاں سے فیض نہیں مل رہا, امت کی تباہی ہو رہی ہے. بتا دو, پھیلا دو, اس کو اعتراض کرنا کرو. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ضروری ہے, کسی پیر کی سجادگی ضروری, بولیے سجادگی ضروری. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی. نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی, نہ آج کرتے ہیں, نہ قیامت تک کریں گے. بند کر دیں وہ دربار اور مزار. بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے, اتنے ہم کمزور ہو گئے. کہتے ہیں جب اس کو چڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے. تجھے شرم نہیں آئی اللہ لفظ کہتے ہوئے؟ اب نشئی تجھے معرفت سکھائے گا, اب تو شرابی سے, بھنگی چرسی سے دین سیکھے گا. کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی, چڑھی ہوئی تھی, میں بات کر دی تو میرا کام بن گیا. اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے, تو اب نشیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا. سن, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے, نشہ کر لے, اس کی تو 40 دن تک عبادت رب قبول نہیں فرماتا. تو کہتا چڑھی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی, تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے, حیا ہی نہیں کیا تو نے جملہ بولتے. یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے؟ جاؤ اٹھا کے لے جاؤ. ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ والی طریقت چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یاد رکھو, یہ کوئی طریقہ نہیں.
ایک مزار ہے, مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائیں یہاں بھی فاتحہ پڑھیں. میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ وشا کرتے, پر اب سنا ہے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں. مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں. میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا, میں کہ ادھر ہٹ, وہ تو نشہ کرتا تھا اور تو جاتا تھا, تیری یہ کیسے طاقت ہوئی؟ تو نے مجھے مشورہ دے دیا ہے, تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے؟ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں, اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا, میں وہاں جاتا ہوں. بالکل کوئی لگی لفٹی بات نہیں, کھری بات. تصوف وہ, دربار وہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی حدیث سکھائی جائے, باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا. میں داتا صاحب کبھی جاؤں نا جلسہ کرنے کسی کام سے, کسی تقریب میں, تو میں داتا صاحب کے مزار پہ نہیں جاتا. میں کہتا ہوں یار یہ یرانہ نہیں کہ بندہ کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھ لو, واپس چلو. گکھڑ سے اسپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دے, اور میرے سنگی گواہ ہیں کہ میں اسپیشل ٹائم نکال کے بہت سارے کام چھوڑ کے اسپیشل جاتا ہوں, اور میں مراد ماننے نہیں جاتا, میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کر دے جاتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں حضور آپ کی مہربانی, آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے. میں تو سلام عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں. ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں, بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پہ سلام نہ کریں. پر مزار داتا صاحب کا, مزار خواجہ معین الدین اجمیری کا, مزار غوث اعظم جیلانی کا, مزار محدث اعظم مولانا سردار احمد کا, مزار اولیاء کا, مزار میاں شیر محمد شرف پوری کا, مزار رب کریم کے بندوں کا. بھنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے, اور نام ان مزارات کے قائل ہیں, بالکل قائل نہیں ہم. میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا, تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیر محمد شرف پوری کا ذکر کر رہا تھا. میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے, تو مجھے کہنے لگی کرامت کیا ہے؟ میں نے کرامت یہ ہے کہ ساری زندگی سنت کا درس دیا ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ کبھی گئے نہیں؟ میں نے کہا میں اسپیشل گیا تھا, اور تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام بناؤں گا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا. ہم مزارات کے قائل ہیں, حاضریاں دیں گے مزاروں پہ, لیکن بھنگیوں چرسیوں کے مزاروں پر جانے کے قائل ہیں. زور سے بولے, یہاں جانے کے قائل ہیں, کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا. نشہ بکے گا مزاروں پہ, اب یہ تصوف ہوگا وہاں, یہ طریقت ہوگی. اور ملت پر رحم کھاؤ خدا را. اگر تمہارے قومی ادارے کہتے ہیں رپورٹ کرنے والے کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے, تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگز کا کاروبار کون کرتا ہے؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان رگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, نشے کا آغاز, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے بزرگ, نوجوانوں کو میں لتاڑ لیتا ہوں لیکن بزرگوں کی عزت کرنا سنت ہے, تو میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ یوں سمجھ لیے خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. نشہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے, سگریٹ سے. میں تمباکو کو حرام نہیں کہتا, یہ فتویٰ نہیں دے رہا. تمباکو کا حکم وہی ہے جو مولی کا ہے, جو کچے پیاز اور لہسن کا ہے, کہ آپ جب کھا لیتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے, تو آپ مسجد میں آئے تو آنے سے پہلے مسواک کریں, منہ صاف کریں, پھر آپ آ جائیں, تو جائز ہے. مکروہ ہے لیکن حرام ہے. لیکن تمباکو سے آگے جب حالات بڑھتے ہیں, تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگریٹ سے نکال کے نا, پہلے بھی بھرتے تھے لوگ اس میں بڑا کچھ, اب پتہ ہے کہ نیا نشہ ایجاد کیا ہے. اب اس کے اندر چسبی بھرتے ہیں اور چھپکلی کو مار کے, سکھا کے, خشک کر کے, اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں, اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے, اور کہتے ہیں وہ اتنا گند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دانت بھی لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہو جائے گا. کیا یہاں لوگ اسپرٹ نہیں پیتے آپ کے ملک میں؟ اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشئی کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں, دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو گاڑی کے ہارن سے گر جائے گا, لیکن تجھے پتا نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے, پتا نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے. ایک ہمارے دوست ہیں, بزرگ ہیں, ان کا داماد فوت ہو گیا, نشہ کرتا تھا, تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے,
कहने लगे हजरत साहब बाकी सारियां गल्लां छड़ दियो, सिर्फ नशे ते तकरीर करया करो। वो जब जीता था तो तब भी उसके बच्चे यतीम ही थे, यतीम ही थे। मेरी बेटी जब मेरे घर आती थी और मैं अपने पोतों के उतरे कपड़े उसे पहनने को देता था तो मेरा कलेजा फटता था। और मेरी बेटी उसकी जिंदगी में भी बेवा की जिंदगी गुजार रही थी। वो मेरी बहुओं के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। कोई दुआ करो, कोई जलसे करो, ये लत खत्म हो जाए। और कहने लगा अब मेरे वो चला तो गया है, दादा दादी इसके पहले कोई नहीं, चचा है कोई नहीं, जब तक तो मैं जिंदा हूँ इन नवासों को कोई रोटी का लुकमा, कोई कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन सोचता हूँ मैं बूढ़ा हूँ, मर गया तो इनको कोई पूछेगा भी कौन, इनकी खबर। इतना जुल्म इस कौम से, इतनी ज्यादती। और आराम से लिखकर लोग गुजर गए कि ये 70 लाख है, इनका दर्द तो समझो, तकलीफ तो समझो। 7 फुट का सोना जवान और नशे का आदी है तो किसी नाली में पड़ा हुआ है। और मैंने कहा उस कौम के साथ इससे बड़ा भयानक मजाक क्या होगा। कोई दानिशवर था बड़ा जालिम, उस जालिम से कोई मशवरा लेने आया। उसने आके कहा तू बड़ा जालिम है, बड़े कड़वे मशवरे देता है, मेरा एक दुश्मन है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है उसका बच्चा कत्ल कर दूं ताकि वो तड़पे। तो जालिम ने कहा उसे कत्ल न कर, वो तो उसका बाप 2-4 महीने रो के चुप कर जाएगा। फिर मैं सख्त सजा देना चाहता हूँ, मशवरा दे। तो उसने कहा उसके बच्चे को नशे पे लगा दे। जिसका बच्चा नशा करेगा वो बाप रोज मरेगा, रोज जिएगा, वो माँ रोज मरे जिएगी, नशे पे लगा दे। इस कौम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मिल्लत का जवान नशे पे लग गया, ड्रग्स पे लग गया। इतने तबाह हालात हुए कि जवान चढ़ती जवानियां, अम्मा ने किताब दे के भेजा था और कॉलेज से वापस आए तो नशे के टीके हाथों में पकड़े हुए, टीके। और आपके इस मुल्क के इस्लामाबाद में एक दिन मीडिया ने वो खबर भी वायरल की और वो चीज भी दिखाई लोगों को। 3 महीने का बच्चा लेके नशई सड़क पे आ गया। उसने कहा मेरा नशा खत्म हो गया, मेरा बच्चा खरीद लो, 2 पुड़ियां दे दो। तो वहां बीबियां जो सुन रही थी वो भी चीखे मार के रो रही थी। ये जुल्म किया इस कौम के साथ। और करप्शन की लानत ने इजाजत दी सप्लाई करने वालों को कि गली गली बेचे, गली गली। इन्होंने कुछ थोड़ा जुल्म नहीं किया इन हुक्मरानों ने। और हमारी ओपोजिशन, उसको न सिर्फ इतना पता है कि ये जाए और हम आए, इससे ज्यादा कोई गर्ज नहीं। भाई करप्शन के खिलाफ निकले हो तुम, नशे के खिलाफ किस दिन निकलोगे? जुए के खिलाफ किस दिन? कौम तो मर रही है नशे से, इसके खिलाफ मैदान में कब आओगे? सिर्फ इतना है कि ये जाए और हमारी बारी आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं।